حي على الفلاح. وقل رب زدنی علما. محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. کہتے ہیں کہ فتنہ سے کیا مراد ہے اور مال اور اولاد فتنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن بسا اوقات یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ کا سبب بھی بنتے ہیں، جبکہ وہ ایک بندے کو اللہ کی اطاعت اور شریعت کے کام سے روک دے. تو اگر مال یا اولاد ایک بندے کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، شریعت کی تابعداری سے روک دے، تو گویا کہ مال اور اولاد اس کے لیے فتنہ ہے، یعنی اس کے لیے آزمائش ہے. اسی قبیل سے اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے او مال جسے تم نے کمایا ہے، اور تمہارے او کاروبار جن کے مانت پر جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے او گھر جو تم کو پسند ہیں، یہ 8 چیزیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے کر آ جائے. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. گویا کہ اگر اولاد، اگر مال، اگر جائیداد، اگر کاروبار، اگر بنگلہ، اگر دنیاوی آسائش اللہ کے راستے سے، شریعت کی تابعداری سے روک رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اولاد اور یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، کیونکہ مال کے چکر میں ایک انسان آخرت کو بھلا دے رہا ہے، اولاد کے مستقبل کے چکر میں ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کر رہا ہے. تو مال اللہ کی نعمت ہے. اگر ایک انسان مال کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرتا ہے تو یہ نعمت ہوگی، لیکن اگر مال جمع کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، اللہ کے حق کو پامال کرنے لگتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا. اس لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے. اسی طریقے سے اولاد کو دیکھیے کہ اگر ایک بندہ اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے
اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سکھاتا ہے، تو یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ خود صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو نیک اولاد ایک بندے کے لیے نعمت ہے، اور یہ اولاد مرنے کے بعد بھی قبر میں ایک بندے کے کام آنے والی ہے، جبکہ اس کے عمل کا سلسلہ کٹ چکا ہوگا، لیکن کب؟ جبکہ اس نے اس کو صحیح تربیت دی۔ لیکن اگر اس نے صحیح تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو، تو دنیا میں بھی وہ اولاد اس کے لیے وبال جان، اور آخرت میں بھی وبال جان بن جائے گی۔ اور یہی دراصل اولاد ہے جو ایک بندے کے لیے فتنہ بنتی ہے۔